بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم سبا کا سیلاب۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے مورث اعلیٰ سبا بن یثرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر زنا سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس میں مچھر، نہ مکھی، نہ پچھو، نہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ بچھو۔ موسم نہایت معتدل، نہ گرمی نہ سردی۔ یہاں کے باغات سے اس قدر کثیر پھل آتے تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ غرض یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا۔ اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا، وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف جھکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا تھا، اور خدا کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی سے پیش آتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کی قوم کا طغیان و عصیان بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال و مکانات سب غرق ہو کر فنا ہو گئے اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی کہ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ جھاؤ اور جنگلی ڈیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئی۔ سیلاب کس طرح آیا؟ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے۔ ایک چوہے نے خدا کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کے دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے اس ہلاکت آفریں سیلاب کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، وہ باغ دائیں اور بائیں اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ تو انہوں نے ایمان سے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زبردست سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے اور 2 باغ انہیں بدل دے جن میں پتا میوہ اور جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا میں، اور ہم ناشکرے ہی کو سزا دیتے ہیں۔ درس ہدایت۔ قوم سبا کی یہ ہلاکت و بربادی ان کی سرکشی اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب سے ہوئی۔ ان کی بدعمالیوں اور خدا کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت زیادہ بڑھ گئیں تو خداوند قہار و جبار کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کو تباہ و برباد کر گیا۔ سچ ہے نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے، لہذا ہر نعمت پانے والی قوم کو لازم ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سرکشی و گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب الہی نہ اتر کرے، کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ کار بنا لیتی ہے اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد اور اس کی آبادیاں تہس نہس ہو کر ویرانہ بن جاتی ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔
شکریہ.